وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we send down of the Quran that which is a healing and a mercy to those who believe, and it increases the wrongdoers in nothing but loss. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina ashrafil anbiya wal mursalina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، IRGC کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ IRGC یہ خالص دینی ادارہ ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے اس سینٹر کی کہ جہاں تک ہو سکے مسلم امہ کو، مسلمان مردوں کو، عورتوں کو دین کی باتیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھائیں تاکہ وہ دین پر عمل کریں اور قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ اس ادارے کا مقصد ہی یوم اول سے یہ ہے کہ ہم پورے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں۔ اس لیے مختلف پروگرام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی پروگرامز کا ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے کہ جن اور جادو کے اثرات اور ان کا علاج۔ یہ صرف 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے سمجھیے۔ اس کے اندر پوری باتیں تو بتائی نہیں جا سکتی ہیں، لیکن کچھ اہم باتوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لہٰذا دعائیں پرنٹ کر کے رکھیں گے اور جس کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ دعائیں دیں گے، وہ اس کے بعد جو کرنا ہو کریں گے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ صاحب جن اور شیطان سے کچھ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن شیطان کو کیسے ذلیل کریں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے کہ صاحب وہ جن سے کیسا بچنا، کیا کرنا، ایسا سمجھنے کے لیے آئیں گے۔ وہ شریعت بھی بتاتی ہے کہ صاحب جن اور شیطان سے دشمنی کر کے ان کو مارنا، ان کو ذلیل کرنا، یہی ایک مسلمان کا مقصد ہے۔ دوسرے لوگ جن سے بہت ڈرتے، شیطان سے بہت ڈرتے، ایسا ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دن سے سارے مردوں کو، عورتوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ مسلمان کی اور شیطان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان لاٹھی والا، اسٹک والا کانسٹیبل، اس کے پاس خالی ایک لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، اور یہ مسلمان ہے اس کے پاس AK-47 ہے۔ کیا مقابلہ! لہذا شیطان اور جن ایک مسلمان، سچے مسلمان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ذلیل ہوگا، وہ کچھ بھی مسلمان کو نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ سب باتیں آپ کو جاننا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کا موقع دیا۔ 3 مخلوق ہی ہے، ورنہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوق کو پیدا کیا اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کتنی مخلوق کو پیدا کیا وہ ہم معلوم بھی نہیں۔ افریقہ کے جنگل میں کتنے کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ ہیں، کس کو معلوم؟ 3 مخلوق۔
ایک ہے فرشتے، یہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ کبھی برائی کر بھی نہیں سکتے، برائی سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار مخلوق، 1000 میں 1% بھی اللہ کے خلاف، حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ان کو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نیک کام کرنے والوں کو جنت ہے، لیکن فرشتے پوری زندگی اللہ کی اطاعت فرما برداری میں تسبیح میں گزارتے، لیکن ان کو جنت نہیں ہے۔ البتہ 2 مخلوق ہو گئی باقی، ایک انسان اور ایک جن، ان کو اللہ نے دونوں پاور دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا بھی ان کے دل میں ارادہ آتا ہے، برائی کا بھی آتا ہے۔ فرشتوں کو کبھی برائی کا ارادہ نہیں آتا، کبھی برائی نہیں کرتے، لیکن جن اور انسان ایسے ہیں، مخلوق ہیں کہ صاحب ان کے دل کے اندر اچھے برے دونوں ارادے آتے رہتے ہیں۔ اچھے ارادے پر عمل کریں گے، نیک باتوں پر عمل کریں گے، ان کے جنت، اور اگر یہ ہدایت سے گمراہ ہو جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ 2 مخلوق ہیں، انسان اور جن۔ انسان میں جو نیک ہوتے ہیں ان کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، انسان میں جو مسلمان ہو کر بھی گناہ کی زندگی گزارتے ہیں ان کو فاجر، فاسق، عاصی مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کو ہم کافر کہتے ہیں، کافر۔ تو ایک تو مومن ہوا، مسلمان ہوا، اور دوسرا ہوا کافر و مشرک۔ اس میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں۔ ویسے جن ہے، جن کے اندر جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، ان کی جمع شیاطین ہے، شیطان۔ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ استعمال کیا، شیطان، شیاطین، بہت سی جگہوں میں یہ لفظ آیا ہے۔ اور جو اس میں نیک رہتے ہیں اس مخلوق کے اندر ان کو جن کہتے ہیں، عام طور پر اسے جن کہتے ہیں۔ جن میں بھی جو کامن لفظ ہے جن کا، جیسے ہم بولے انسان، مسلمان، کافر، ویسے جن بھی ہے۔ تو شیطان جو کافر کی طرح ہیں، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بہت نیک بندے جن میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا جیسے انسان اچھے برے ہوتے ہیں ویسے ہی جن میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، برے کو شیطان کہتے ہیں، جن بول کر بھی برے مخلوق بھی شیطان میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال جن میں بھی شیطان بھی ہیں، برے ہیں، وہ کبھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ جن جو ہوتے ہیں اس میں نیک زیادہ ہوتے ہیں اور برے کم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جو جنوں کا سردار تھا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، اس کو حکم دیا شیطان کو، جن ابلیس کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے بھی نکال دیا اور اس کو قیامت تک زندگی دے دی، اور صاحب اس کو لعنت بھی بھیجی، اس کے لیے کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں ہے ابلیس۔ اور اللہ نے ہم سے یہ کہا آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ آتا ہے، ان ھذا لکم عدو فاتخذوا عدوا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو تم دشمن ہی سمجھو۔ یہ اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ شیطان تم کو گمراہ کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم کو شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، قریب نہیں آنا چاہیے۔ یہ تکلیف ڈالتا ہے یہ علاج، یہ تکلیف ڈالتا ہے یہ علاج، یہ مصیبت لاتا ہے یہ علاج، وہ علاج پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سورہ عنکبوت کے اندر فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سارا مسلمان بن گئے تو اللہ سب مصیبت سے بچا لے گا کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان پکے رہیں، مسلمان کچے رہیں، ان پر مصیبتیں آئیں گی۔ اس کی وجہ سے انسان کو اگر ایمان مضبوط ہے ایک اچھے انسان پر، اللہ تیرا فیصلہ ہے، اللہ میں مانتا ہوں اللہ، لیکن اس کا ایمان کمزور ہوگا تو کہا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، پھر بھی مجھے مصیبت دیتا کیا؟ تو ایسا جو اللہ پر خود اعتراض کرے گا، اس لیے اللہ رب العزت اچھوں کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں، بروں کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں، ان کا ایمان صاف ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا جن ایک مخلوق کا نام ہے، بہت سے لوگ جن کو مانتے نہیں، بہت سے لوگ جن کو مانتے نہیں، ان سے ہم نہ کوئی مطلب نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے تو جن کو کیا مانیں گے؟
ہمارا ٹاپک ہے جن اور جادو. جن کی مدد سے ہی جادو ہوتا ہے. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کمزور عقیدے کے, حدیث معلوم نہیں, قرآن معلوم نہیں, جاہل ٹائپ کے لوگ کچھ جملے یاد کر لیے, کچھ آیتیں یاد کر لیے, اپنے آپ کو لیڈر سمجھ گئے, اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ گئے. جادو نہیں ہے بھائی, جادو نہیں ہے, سب بکواس ہے, بیہودہ باتیں ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. حالانکہ قرآن حدیث کے اندر جادو کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں. جادو کا سب سے زیادہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا اثر تھا. لاٹھی ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اقبل ولا تخف, آؤ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, تم ڈالو اپنی لاٹھی دیکھو کیا ہوتا ہے. ہاں, سارا جادو ختم ہو گیا. تو جادوگر جو کافر تھے ایک نبی کو تھوڑی دیر میں پریشان کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی کو جا کر کیا جادو کریں گے. ارے قرآن میں ہے نا بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے, اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں, آؤ لاٹھی ڈالو دیکھو تمہارے جادو سب کو نکل جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جادو ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مستقل لوگ جادو کرتے تھے, جن جادو کرتے تھے, یہودی جادو کرتے تھے, میاں بیوی میں دشمنی ڈالتے تھے. تو جادو کا وجود ہے. قرآن میں بہت ساری جگہ اس کے متعلق کہا گیا ہے. حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے گناہ بڑے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ ذکر کے یہ اس کے اندر کا السحر, جادو بھی, جادو کرنا, جادو کرانا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری مسلم کے اندر ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ کچھ یہودیوں نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زبردست جادو کیا. پورے یہودی مل کر, اور ان کا لیڈر تھا لبید بن عاصم, ایسا جادو کیے کہ صاحب ختم ہو جانا اللہ کے رسول اسی وقت. ویسا جادو کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھیے کہ 100 میں ایک 5% 3% اثر ہوا اس جادو کا. کس چیز میں اثر ہوا؟ جیسے کوئی آدمی ٹھنڈی چیز کھا لیا تو چھینک آتی, سردی ہو جاتی نا, ویسا. دوسرا, شریعت کی باتوں میں کچھ بھی اثر نہیں ہوا. شریعت کی باتیں, وحی کا آنا, لوگوں کو پہنچانا, نماز پڑھنا, سب کچھ معمول کے مطابق تھا. البتہ دنیا کی بعض باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہو جاتی تھی. آپ کو یاد آتا عصر کے بعد میں بیوی کے پاس گیا تھا, جاتے تو بیوی پوچھتے آپ اللہ کے رسول عصر کے بعد آئے نہیں نا؟ نہیں نا آیا نا میں, نہیں اللہ کے رسول نہیں آئے. خالی یہی اس حدیث میں وہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایفیکٹ ہوا, ایسے کچھ باتیں بھول گئے. ظہر کی نماز عصر کے ٹائم میں پڑھائے نہیں, عصر کے ٹائم عصر کی نماز فجر کے ٹائم میں نہیں پڑھائے, جبریل بھی نہیں, جنت بھی نہیں, ایسا نہیں بولے. کیا اثر ہوا؟ جیسے ایک انسان کو اثر ہوتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اثر ہوا, وہ سب دیکھتے ہی گھبرا گئے, ویسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ایفیکٹ بھول کا دنیا کی باتوں میں. میں کھانا کھا لیا نا؟ نہیں اللہ کے رسول آپ کھانا نہیں کھایا, اچھا کھا لیا. نہیں, باقی دین کے معاملے میں ایک چھوٹی بات میں بھی کوئی اثر نہیں ہوا. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر کیسے جادو ہو سکتا ہے, ہاں کمپلیٹ جادو دین کو ختم کر دینے کا, دین کو بدلنے کا اللہ کے رسول پر کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن دنیا کی باتوں میں کوئی بھول کا اثر تھوڑا سا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہت دعا کی. ایک دن حضرت عائشہ سے کہا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, عائشہ میں اللہ سے بہت دعا کیا. اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. 2 فرشتے آ کر میرے پاس بیٹھے, ایک پاؤں کے پاس ایک سر کے پاس. ایک فرشتہ پوچھا کیا بھی ان کو کیا بیماری ہے؟ میں بولے جادو کیے ہیں بھائی, جادو ہے. کون جادو کیے؟ کہا لبید ابن عاصم, جو ایک مدینہ کا کافر تھا. وہ یہودی نہیں تھا لیکن کافر تھا. کس چیز میں جادو کیے؟ کنگھی میں بھی بال میں جادو کیے ہیں. اور یہ جادو لے جا کر کہاں دفن کرے ہیں؟ زروان جو کنواں ہے, ذو زروان, اس کنویں میں گاڑے. بس
اتنی باتیں معلوم ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی کو اور ایک صحابی کو بلا کر بولے چلو جائیں گے۔ اس کنویں میں جا کر دیکھے تو وہاں ایک جھاڑ تھا، کھجور کے جھاڑ کی طرح، اس کی ڈالیاں وغیرہ ایک دم مڑی ہوئی، جیسے اچھا خوبصورت رتنا جھاڑ، ایک دم دیکھے تو جھاڑ کو نفرت، ڈالیاں خراب ایسی ویسی تھیں۔ پانی میں دیکھے تو معلوم مہندی گھول دی ایسا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ نکال کر پھینک دے کیا آپ؟ نہیں، نکالنے کی ضرورت نہیں، دعا کیا اللہ مجھے شفا دے دیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کے ذریعے یہودیوں نے جادو کیا تھا بلا کر قتل بھی نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیے۔ اس کو اگر قتل کرتے کچھ بھی کرتے مدینے میں ایک فساد مچتا، اور اللہ کے پیارے رسول اپنی ذات کے واسطے کسی سے بدلہ بھی نہیں لیے۔ یہ حدیث میں ہے، اتنا ہی حدیث میں ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کے رسول کو پر جا کر کیسے جادو ہو گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو تو ماننا ہی پڑے گا، قرآن میں ہے، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوتا تھا وہ بھی قرآن میں ہے۔ تو بخاری کے حدیث کو انکار کرنے والے ان آیتوں کو بھی انکار کرنا پڑے گا، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جادو کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، جن ایک حقیقت ہے، اور شیطان جو ہیں ان کی مدد سے آدمی پر جادو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ جادو کی تاریخ دیکھیں تو اب صرف مسلمان نہیں، یہودیوں کی پرانی تاریخ، جب سے دنیا میں لکھنا پڑھنا ہے اس وقت سے جادو کا اثرات ہیں۔ جس وقت سے دنیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چند سال بعد ہی جادو شیاطین آ کے یہ سب کام کرنے لگے۔ اس لیے کہ ہم نے انگریزی کی بھی بہت ساری کتابوں کو متعلق سنا ہے کہ میجک کیا ہے، میجک کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کے لیے میجک والے کو کیا کیا کرنا چاہیے، وہ پورا اس کے اندر بھی انگریزی کتابیں میں 3000 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں دوسری زبانوں میں، وہ کتابیں انگریزی میں ترجمہ کر کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانی تاریخ ہے جادو کی۔ یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، سب جادو کو مانتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو عقل کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، دین کی کمی ہے، اس لیے جادو کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہم کو ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے بہت صورتیں رکھا ہے۔ ایک صورت یہ کہ جمعہ کا واعظ ہے، سنتے ہیں واعظ، دل میں بات آتی ہے یہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے، فلاں چھوڑ دینا چاہیے، نیک بن جاتے ہیں۔ واعظ سن کے، نصیحت سن کے کچھ لوگ نیک بن جاتے ہیں، برائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب واعظ نصیحت سے سب کچھ بھی ہوتا نہیں، ان کو سب سن کے جمعے کے دن آرام سے اے سی میں سو کے باہر نکل جاتے، کیا بولے حضرت ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں، جمعہ آ کر چلے جاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں میں رکھتا ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی نقصان آتا ہے، کبھی شیطان کا اثر ہوتا ہے، تب بھی دین کی طرف آتی کیا؟ اللہ تعالیٰ موقع دیتا، دیکھو یہ مصیبتیں ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ مصیبت آنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، یہ نقصان ہوا، یہ فلاں ہوا، فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، زندگی کو اچھی طرح گزار لیتے ہیں۔ ان پریشانیوں، ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت شیطان کی بھی ہے، جادو کی بھی ہے، نظر کی بھی ہے۔ یہ سب بھی مصیبتیں ہماری اصلاح کے واسطے آتی ہیں، ہماری دینی زندگی گزارنے کے واسطے آتی ہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں جو پیسہ جیب میں ہے تو فکر ہی نہیں، ارے عامل صاحب کے پاس گئے تو انہیں اچھا کر ڈالتے، 1000 روپیہ دیے، 2000 روپیہ دیے، اچھا ہو گیا، پھر ویسی گناہ کی زندگی گزارتے۔ ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو، مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا جادو حقیقت ہے، جادو کی تاریخ ہے، اور جادو کیا جاتا ہے۔ جادو کا اثر سب کو نہیں ہوتا ہے۔ انکار کرنے والے کیا بولتے ہیں، اچھا بھائی جادو ہے بول کر بولتے نہیں، اچھا مودی کے اوپر جادو کر کے بتا، گجرات میں اتنا بڑا ظالم ہے نا، انہیں پورے لوگ مل کو کر کو بتاؤ، دیکھیں گے، اڈوانی کے اوپر کر کو بتاؤ، فلاں کے اوپر کر کے، اچھا انہیں جو ہے نیدرلینڈ کے اندر
فلاں ڈنمارک کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر کے سب وہ کارٹون بناتا نا، اس کو پر جادو کر کے بتاؤ، دیکھیں گے ارے وہ اللہ ہی سزا جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے. ہم لوگ کو فلاں فلاں کیا کریں گے؟ ایک تو ہم لوگ جادو نہیں کرتے، جو جادوگر ہیں وہ خبیث اور برے لوگ ہیں، وہ سب تو ان کے دوست ہیں، انہوں کا ایک جادو کریں گے ان کے خلاف. اور جادو کرے بھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. تم کیا بھی جادو کر لو، اللہ چاہے تو ہی وہ جادو کا اثر ہوگا. 100 آدمی کو کرتے 10 آدمی کو ہوتا، 90 آدمی کیا بھی ہوتا نہیں، 90 پر 5 آدمی کو کیا بھی ہوتا نہیں، 5 آدمی کو افیکٹ ہوتا. تو اللہ چاہا تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ اثر ہوتا ہے، ورنہ کہیں سے ہی برے آدمی کو جادو کرو کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسا جادو ہوتا تو جتنے برے لوگ تھے سب پر رات دن ہم لوگ جادو شروع کر دیتا نا ٹھیک بنانے کے واسطے، ویسا کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو لوگ جادو کو نہیں مانتے ایسی بات بھی بیکار باتیں کرتے ہیں، واہی تباہی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جادو سب کو نہیں ہو جاتا ہے کرنے سے. جادو جن کو کمزوری ہوتی ہے، دل کی کمزوری، ارادے کی کمزوری، ان کو ہوتا ہے، بشرطے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہو. نیک لوگوں پر اگر جادو کا اثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ سے دعا کرنے اور زیادہ ان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے بھی بعض نیک لوگوں پر بھی اثر ہو جاتا ہے. اور اگر غلط قسم کے لوگ ہیں، تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، تو ایمان میں جو وہ اپنی مضبوطی بتاتے تھے، یہ ایک جادو ہوتے ایمان سے چلے جاتے، درگاہوں کو چلے جاتے، غلط جگہ میں چلے جاتے، ایسے ہوتا ہے. بہرحال جادو کی تاریخ بہت بڑی ہے اور جادو حقیقت ہے اور جادو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. یہ سب باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. جادو کیوں کیا جاتا ہے اور جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ انسانوں کے اندر آپس میں دشمنیاں رہتی ہیں، سب لوگ دوست بن کے محبت کے اخلاص کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہاں جادو بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک بات وہ بھی تھی، بعض لوگ بولتے اچھا ہاں انگلینڈ میں سب کیا جادو نہیں نا، امریکہ میں سب جادو نہیں ہے نا، وہاں جادوگراں کیا ٹریپلیکن کے اور فلاں کے کیا جاگ بیٹھے ہیں جادو کرنے کے واسطے، وہاں کیوں ہوگا بھائی؟ وہ شیطان ہے، ان کے اوپر کیا جادو ہوگا؟ وہ خود شیطان ہے، تو شیطان کے اوپر کیا جادو کرے گا؟ جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں نا وہیں جادو کے سب اثرات رہتے ہیں. جرمنی میں کیوں نہیں، انگلینڈ میں کیوں نہیں، انگریز کو کیوں نہیں ہے، فلاں کو کیوں نہیں ہے، اسرائیل میں کیوں نہیں ہے جادو؟ یہ سب کرنے کے سوالات نہیں ہیں. جہاں جادوگر ہوتے ہیں وہاں جادو ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا انسانوں میں آپس میں دشمنی رہتی ہے، اس دشمنی کو بڑھا دیتے کچھ لوگ، ایک دوسرے کو نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے خلاف حسد رہتا. ایسی سب صورتوں میں کیا کرتے؟ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. کچھ بھی نہیں ہوا تو آخری سہارا جادو کا لیتے، جادوگر کے پاس جا کر بولتے ایسا ہے ہم کو جادو کر کے دینا ہے. یہ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا پروفیشن جادو کرنا ہی ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو داڑھی بھی رکھے ہوں گے، ہرا کپڑا بھی پہنے ہوں گے اور سب معلوم ہوتا ہے کہ دیندار بھی ہوں گے، کبھی کبھی تمہارے سامنے نماز بھی پڑھیں گے، بیٹھے تو اللہ یہ وہ اسے کہتے رہیں گے. لیکن یہ شیطان سے بدتر لوگ ہوتے ہیں، اندر گئے تو دوسرے کام کرتے ہیں. جادوگر شیطان کی مدد لیتے ہیں. شیطان کی مدد لینے کے واسطے جادوگر کو شیطان کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی مدد لینی پڑتی ہے. تلیور بولتے ہیں نا، دادا. وہ شیطانوں کا بھی ایک تلیور ہوتا ہے، ایک دادا ہوتا. وہ دادا کو راضی کرتے. وہ دادا کب راضی ہوتا؟ گناہ کے کام کیے تو راضی ہوتا. یہ جو جادوگر ہیں اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں صاحب شیطان کہیں جا کر اندھیرے میں بیٹھ جاتے، قبرستان میں بیٹھتے، وہ شیطان کو بلاتے رہتے، ہماری مدد کرو نا، روحیں آؤ نا ہماری مدد کرو، ایسا کچھ بکتے رہتے اندھیری کوٹری میں، نہیں تو قبرستان میں جا کے. ایسا کئی دن ایسا کرتے رہتے. کرنے کے بعد ان کو کچھ بھی نظر آتا، فلاں جگہ لے جا کر کالا بکرا کاٹو، کالا بکرا کاٹ کے فلاں جگہ لے جا کر ڈالو. ہاں صاحب وہ کالا بکرا کاٹتے، کالی مرغی کاٹتے، کوئی بھی ایک جانور لے جا کے کاٹ کے فلاں جگہ ڈالتے. اور کاٹتے ہو تو بسم اللہ بھی نہیں بولتے، ابلیس کا نام لیں گے، شیطان کا نام لیں گے، اس بستی کا جو بڑا شیطان ہے اس کے نام سے کاٹتا ہوں.
وہ نیتا دادا بولتے ہیں نا اس طرح اس کے نام سے کاٹتے ہیں. اس کے بعد اب جادوگر سے کہتا ہے شیطان اچھا میں تم کو کیا چاہیے؟ کہا میری مدد کرو، میں پروفیشن کرنا چاہتا ہوں، 1-2 شیطان مجھے دو، میں کچھ بھی کرتا ہوں. ہاں سب وہ جو بڑا شیطان ہوتا ہے نیتا رہتا ہے تلیور، وہ 1-2 چھوٹے شیطان کو دیتا رے نے کیا بولیا تو اس کی بات ماننا. وہ نہیں مانے تو ان کو مانتا. جیسے یونین رہتی ہے، ایک آدمی نہیں مانے تو کیا کرتا مار کے ٹھیک کر ڈالتے نا، ویسے جو بڑا رہتا نا لیڈر پار کے مار کے ٹھیک کرتا چھوٹے شیطان کو. وہ جو چھوٹا شیطان مجبور ہو کے اس کے ساتھ رہتا ہے، کیا بولتا وہ کام کرنا، کیا بولتا وہ کام کرنا. جادو کے لیے ابھی تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. کبھی تو ایسے ہوتا ہے، کبھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں ہمیشہ. نماز بھی پڑھے تو بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، ہمیشہ ناپاک، غلیظ چیزیں کھانا، حرام چیزیں کھانا، بدبو رہنا. ایسے شیطان کو بدبو پسند، غلیظ چیزیں پسند، یہ سب پسند. کبھی یہ لوگ کیا کرتے برے کام کرتے. کون سے برے کام؟ غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، کبھی کبھی بہن کے ساتھ زنا کرنا. یہ سب شیطان کو راضی کرنے کے لیے. وہ جو اندھیرے میں تھا یہ سب شیطان بولتا تم اور کوئی کام کرو میں تمہاری مدد، اور کوئی کام کرو، یہ سب کام کرتے ہیں. ایسے بہت سارے غلیظ کام کرتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں قرآن مجید ہے نا اس کو پاؤں میں اس کے ورق باندھ لیتے، ویسے چلتے رہتے ہمیشہ، اور جا کے کبھی کبھی لیٹرین کو بھی چلے جاتے. اتنے غلیظ کام بھی کرتے. دیکھو تو مسلمان آپ دیکھیں گے تو حضرت بولتے ہیں ان کو، حامل صاحب بولتے. وہ سب جنت کے حضرت نہیں، جہنم کے حضرت تک ایسے ہیں. دیکھنے میں کچھ نہیں، دیکھو بہت اچھے رہتے ہیں سب. اور آپ بیٹھے تو کہتے بھی زور سے آیت بھی پڑھیں گے فلاں، اس طرح کا کام بھی کرتے. بعض جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں نا قرآن کی آیت لکھتے وقت خون سے لکھیں گے. وہ بھی کون سا خون؟ عورت کا غلیظ خون رہتا ہے نا اس خون سے بھی لکھیں گے. ایسا بھی کرتے کچھ لوگ. شیطان کو کتنا راضی کرتے شیطان اتنا خوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام اس طرح کے غلیظ کام کرتے ہیں تو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھیں گے بدل کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے الٹا پڑھ رہے آ کر الحمدللہ رب العالمین ختم کریں گے. ویسا قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے شیطان جب آپ سے راضی ہو گیا اب دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت. کیا کرنے کے لیے؟ پریشانی کوئی ہو، مصیبت کچھ ہوتا آؤ بتاؤ ہم لوگ دور کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اپنی فیس لے لیتے ہیں. اب جن کو دشمنی رہتی ہے، جیسے ساس بہو کی دشمنی بہت مشہور. ساس کو بہو پسند نہیں، بہو کو ساس پسند نہیں. ساس چاہتی بہو جلدی مر جانا، بہو چاہتی ساس جلدی مر جانا. ایسا مشہور ہے دنیا کے اندر، ہے نا. تو اسی طرح ایک ہی بیٹی ہے تو کوشش کیا کرتے ہیں داماد کو گھر داماد بنا لینا، ان کے اماں باؤ سے اسے دشمنی ہو جانا. ایسے سب رہتے ہیں نا، یہ لوگ سب جا کے ان کے پاس سے بولتے سب ایسا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. جادوگر آپ سے کہتا ہے اس لڑکی کا نام کیا ہے، اس لڑکے کا نام کیا ہے، ان کی اماں کا نام کیا ہے. جادوگر یہ سب پوچھتا. سمجھ جانا یہ غلط آدمی ہے. جو بھی پہلے نام پوچھے تمہارا بھی یا تمہارے امی کا نام بھی، جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام پوچھے، اماں کا نام پوچھے، سمجھ جاؤ کہ یہ جادوگر ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ شیطان کا دوست ہے، فوراً توبہ کر کے آ جانا چاہیے. ویسے جادو کرنا حرام. جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہوگی جو بھی جادو کریں گے معلوم ہو جائے گا تو اس کو قتل کر دیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ان کی ایک باندھی جادو کی، کچھ بھی ہوا نہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3-4 جادوگر مشہور تھے، ان سب کو قتل کیے. اتنی سخت سزا ہے جادوگر کے پاس جانا، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنا. تو یہ کیا کرتا ہے جادوگر؟ آپ سے کہتا ہے صاحب نام کیا، سب پوچھ کے ان کا بال ملے تو لے کر آؤ، یہ 3-4 بال ان کے لے کر آؤ. یہ تو کنگھی کرتے نا، وہ کنگھی لے کر آؤ، کسی بھی طرح باڈی کو ٹچ ہونے والا کپڑا، اس میں پسینہ ان کا لگ کر رہنا، ویسا کپڑا لاؤ، نیا کپڑا سب نہیں.
اوپر پہنتا انہوں نے باڈی کو ٹچ ہو کر رہنا ویسا کپڑا لے کر آؤ، ایسا کوئی چیز منگاتے. کتے جیسے سونگ کر پہنچ جاتے ویسے ہی شیطان بھی سونگ کر پہنچ جاتا، پسینہ بھی، وہ بال بھی، وہ کنگھی بھی. یہ آدمی ہے، یہ آدمی کچھ وظیفے پڑھتا ہے، غلط سلط شرکیہ دعائیں یہ سب پڑھ کے وہ جن آتا ہے، شیطان آتا ہے، پوچھتا کیا کرنا، کہا یہ آدمی ہے اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس پر جادو کرتے. کبھی بیوی ساس کے اوپر، ساس بہو کے اوپر، بہو ساس کے اوپر، ساس بہو کے اوپر، اور کبھی شوہر بیوی کے اوپر، اور کبھی بیوی شوہر کے اوپر، کبھی بھائی بھائی کے اوپر. ایسے جادو کرتے ہیں جس کا ذکر میاں بیوی کے جادو کا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 میں آیا ہے. میاں بیوی کو جدائی ڈالنے کے لیے یہ لوگ جادو کرتے ہیں. میاں بیوی قرآن میں ہے، دو بزنس کے پارٹنر ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں. ایسے کوئی بھی جن کا بھی کنیکشن رہتا ہے ان دونوں کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جادو کئی قسم کے ہوتے ہیں. پہلا جادو میاں بیوی میں، دو پارٹنر میں جو بزنس میں ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں، کسی بھی چیز میں جادو کرتے ہیں. یہ سب اس میں جب کر دیتے ہیں تو شیطان آ کے آپ کے اندر ایک طرح کا چینج پیدا کر دیتا ہے. بیوی 5 سال 6 سال اچھی تھی تمہاری، اچانک بیوی کو دیکھے تو آپ کو پسند نہیں آتی، بیوی کچھ ایسی ویسی رہتی ہے. بیوی کو دیکھے تو پریشانی، گھر کو آئے کچھ بھی پوچھے غصے سے جواب دیں گے. ایسا اچانک سڈن چینج ہو جاتا ہے. اب صاحب اگر کسی نے جادو کیا میاں بیوی کو جدائی ڈالنے کے لیے تو شوہر پر جادو کیا تو شوہر کا چینج ہو جاتا ہے. حالانکہ بہت اچھے تھے، ایسا کبھی چینج ہوتا ہے. کبھی بیوی کو پر جادو کرتے ہیں تو بیوی شوہر کو دیکھے تو ہوتے نہیں، اس کا چہرہ کیسا کہ رہتا ہے، انہیں فلاں بات کہے تو غصہ آتا، فلاں محبت نفرت میں بدل جاتی. ایسا ہوتا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، شوہر بیوی شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ویسا نہیں رہتی تو اس کا دل بدل جاتا. جیسے ہمارے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بیوی کو شوہر کے سامنے، ہسبینڈ کے سامنے صاف ستھرا بن سنور کر، زیب و زینت کر کے، اچھے کپڑے پہن کر رہنا، تاکہ بیوی کو دیکھ لیا تو بس تسلی، ادھر ادھر نہیں دیکھتا انہیں، ویسے رہنا. یہ کیا کرتی ہیں لیڈیز ہماری بہت ساری، شوہر کے ساتھ رہے تو کیا بھی فکر نہیں، شادی ہوگی نا کچھ بھی فکر ہی نہیں، انہیں کیا کرنے جاتا. اب ہمارا شوہر کپڑے میں باس، ساڑی میں باس، سر میں باس، بدن میں باس، سب ایسے ہی رہے گا. اب شوہر کیا کرے گا، نفرت کرتا اس سے. باہر جانا بولے تو 11 بجے 8 بجے اٹھ کر سنگار سوار شروع کرتی، نہانا، پاؤڈر لگانا، کاجل لگانا، ہار پہننا، ساڑی اچھی پہننا، فلاں پہننا، سینٹ لگانا، پھول لگنا، اور صاحب معلوم ہوتا ہے جس فلم میں ایکٹریس بولتے نا وہی سب بن کو ہیروئن کی طرح جاتی. آتی کپڑے نکال کر اس کا شوہر دیکھا بھی نہیں کچھ، نکال کر پھینک ڈالے. پھر وہی ادرک کی باس رہیں گی، لہسن کی باس رہیں گی، مرچے کے بھٹے گرا ہوا ادرک کی باس رہیں گی، فلاں اس کے ساتھ سوئے گی. کیا کرے گا شوہر؟ یہ جادو نہیں، یہ بیوی کا جادو، اس کی غفلت کا، اس کی سستی کا جادو. شوہر کو بیوی سے نفرت ہوتی. لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ اللہ جیسے بھی اسے پیدا کیا صاف ستھری فیشن کے ساتھ بن سنور کر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا. 8 بجے آنے والے ہیں دکان سے تو چاہیے کہ صاحب نہا دھو کر چہرہ صاف کر کے بناؤ سنگار کر شوہر کے واسطے تیار رہنا. انہیں شوہر کے واسطے تو تیار نہیں رہتی، دنیا بھر کے لوگوں کے واسطے تیار رہتی تو کہاں سے برکت ہوگی. ویسے ہی شوہر کو بھی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جیسے پسند کرتا ہوں میری بیوی میرے سامنے بن سنور کر رہے، ویسے ہی میں بھی اپنی بیوی کے سامنے ویسا رہنا چاہتا ہوں. اب یہ ملیگئی اسٹور میں، جنرل اسٹور میں رہتے حضرت، دن بھر کیا بیچے، مرچا بیچے، ہلدی بیچے، اور سب گیہوں بیچے، شکر بیچے، مسالہ بیچے، ویسے ہی سب بدبو کے ساتھ. بیوی بیچاری اچھی ہے، بناؤ سنگار کر کے ہے، حضرت نہ نہائے نہ دھوئے نہ ڈریس چینج کرے، جا کے بیوی کا ساتھ سو گئے. ادھر پھری تو مرچے کے پاس، ادھر پھری تو ہلدی کے پاس. ہاں کیا کریں گے؟
اور صاحب ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو بن لیے تو رات بھر پانی گرتے رہتا. کیا مرچا تولے تھے نا, وہ ہاتھ بھی دھوئے نہیں حضرت. ایسا نفرت ہو جاتی کبھی کبھی. اس لیے ان کے تعلقات سب سے اچھے رہے تو پھر کچھ بھی ہوتا نہیں. یہ لوگ آپس میں ذرا رہے تو پھر اس کا شیطان کو موقع ملتا. تو یہ جادو یہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط مس بیہیو کرنے کا, انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہے, میاں بیوی خصوصیت کے ساتھ. میں بتا رہا تھا کہ جن کو نہیں چاہتے ہیں ان کی جدائی ڈالنے کے واسطے عام طور پر یہ جادو کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکی ہے, وہ ایک لڑکے کو چاہتی ہے, اس سے شادی لڑکے کی نہیں دوسرے کی ہو گئی. اب اس لڑکی کو صاحب میرے ساتھ شادی کرانے نا, اسے جا کر جادو کر دیتے. بہت سارے ریزن رہتے جادو کے, ایک دو ریزن نہیں, وہ ریزن کتنے ہو سکتے, وہ سب ایک دو ریزن رہا تو بول سکتے. کچھ بھی ایک ریزن رہا تو فوراً جادوگر کے پاس پہنچ کے اس کی فیس دے کے جادوگر سے جادو کراتے. اب یا جادوگر ان کا بال منگاتا, نہیں تو ان کی کنگھی منگاتا, نہیں تو ان کی بنین منگاتا, نہیں تو ان کی چڈی منگاتا. کوئی بھی ایک چیز جو ڈائریکٹ ان کے باڈی کو ٹچ کرے اس کو منگا کے اس کے اوپر پڑتا پھونکتا سب کچھ کر کے شیطان سے کہتا اس کو ستاؤ, اس کو پریشان کرو. اب وہ شیطان اس کو پریشان کرتا ہے, اس کے ساتھ مصیبتیں کھڑے کرتا ہے, اس کا چہرہ ڈراؤنا بنا دیتا ہے. میاں بیوی میں محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے. اور یہی جادو زیادہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا, یہ زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اب آدمی کے اندر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو علاج کرنے کی کوشش کرتے, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, انہیں سب ٹیسٹ کرو, بولتا ہے یہ بھی اچھی ہے وہ بھی اچھی ہے, انہیں بھی اس کا دماغ بھی ٹھیک ہے اس کا دماغ بھی ٹھیک ہے, فلاں فلاں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آخر میں مجبور ہو کر جاتے ہیں اسی عامل کے پاس. جو جادو کرتا وہ اپنے جادو کو توڑنے ہوتا نہیں, ایک دوسرا بازو بیٹھے رہتا نا اس کے جادو کو نہیں توڑتا. انہیں ایک شیطان کو بلا کر وہ شیطان کو لگاتا. دو شیطان میں کون اسٹرانگ رہتے وہ شیطان جیت جاتا, نہیں تو جادو باقی رہتا ویسے ہی رہتا. یہ شیطان کو بھگاتا. ایرواڑی میں بڑے بڑے شیطان آئیں, 5-10 کلومیٹر دور رہتے وہاں سے جا کے مارو بھگاتے. ایرواڑی کو کہتے اچھے ہو جاتے. کیا شیطان کو بھگاتا, پھر دور آگے بعد پھر وہ شیطان واپس آ جاتا ہے نا. ایسا اچھے طریقے سے علاج کیے تو بھی علاج ہوتا, برے طریقے سے علاج کیے تو بھی علاج ہوتا. شیطان کو شیطان بھگاتا, شیطان کو فرشتے مار کر بھگائے تو پھر کبھی آتا نہیں شیطان. لہٰذا جو لوگ شیطان کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. جہاں سے شیطان جو جادوگر ہوتا ہے بولتا ہے اچھا یہ تمہارے ساتھ جادو کریں. کبھی سچی بات بتاتا شیطان, کبھی غلط بات بتاتا دشمنی ڈالنے کے واسطے. ہمارے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو بڑا ابلیس ہوتا ہے محلے کا شیطان, وہ اس کے انڈر میں کتنے شیطان رہتے, یونین میں رہتے نا, شیطان یونین میں اس کو بلا کر بولتا آج جا کر تمہیں لوگ سب کو مسلمانوں کی کیا کیا خراب کر سکتے گمراہ کر سکتے کر کو آؤ, شام کو آ رپورٹ دو. وہ یونین والے سب شیطان کے یونین والے جا کر سب کو خراب کر کے آتے. شام کو آتا, کل آؤ کون کون کیا کریں. ایک شیطان بولتا میں ایک مسلمان کو خوب کر کے شراب پلا ڈالا, کیا کچھ بھی کرانے. اور ایک شیطان آ کر بولتا میں ایک مسلمان کو, ایک لڑکی کو بھی ایک مسلمان کو لگا کر برا کام کرا ڈالا, جا. یہ ایک شیطان آتا آ کر بولتا میں میاں بیوی کو یعنی جورو مرد کو خوب لڑایا یہاں تک کہ شوہر طلاق دے دیا, 3 طلاق تو جا کر بولے ہاں تو سب سے اچھا آدمی, ہاں میرے پاس بازو بیٹھ. ایسا حدیث میں آیا. تو شیطان جدائی ڈالنے کو سب سے زیادہ ابلیس چاہتا ہے. لہٰذا میاں بیوی کی جدائی سب سے بڑی جدائی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری جدائیاں ہوتی ہیں, پارٹنر میں بھائی بہن میں یہ سب جدائیاں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑا جو شیطان کا وہ جادو ہوتا ہے وہ جدائی کا ہوتا ہے. یہ شیطان جادو کر کے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. اب وہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جاتا ہے, اس کے پاس جا کے آپ بتائیں گے تو وہ آدمی علاج کرتا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ صاحب عامل صاحب, مولوی صاحب, حضرت, امام صاحب, نماز پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, اللہ کے نیک بندے, انہوں شیطان کو بھگا دے تو اچھے ہو جاتے. نہیں, آپ خود نیک بننا, نیک بنے تو ہی شیطان ہمیشہ کے واسطے جائے گا, ورنہ کوئی اچھے سے اچھا آدمی بھی
شیطان کو بھگائے گا، پھر آپ ایسے ہی غلط کام کریں گے، پھر شیطان آئے گا۔ تو لہٰذا دو چیزیں ہیں، شیطان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہونا، جادو کا اثر نہیں ہونا، یہ پریکاشن قرآن حدیث میں اس کے واسطے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بتائیں، یہ پڑھو صبح شام، کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا، کوئی شیطان تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ دینی زندگی گزارنا، خالی دعا پڑھتے رہے نماز نہیں پڑھے کیا فائدہ نہیں۔ ویسے بہت سارے مسلمان پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، اذان ہوتی ٹوپی پہن لیتے، ٹوپی کی پہنی جلدی اذان ہوتی ٹوپی پہن رہے، اذان ہوتی بات کرنے کو، نماز کو آتا نہیں، باہر ہی بیٹھ کر بات کرتا رہیں گا۔ ویسی عورتیں بھی کیا کریں گے، اذان ہوتی ہے جلدی وہ سر کے اوپر کپڑا ڈالیں گے، اذان ہوتی ہے جلدی کپڑا ڈال کر نماز پڑھیں گے نہیں، ایسے شیطان رہے تو شیطان ان کے پاس آئے گا نا۔ تو لہٰذا ایک تو پریکاشن ہے دعائیں پڑھنا، جیسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر میں، جی صبح میں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھو، شام تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان بھی آئے گا نہیں، جن بھی نہیں، جادو بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہوگا۔ تو مغرب کو پڑھو، فجر تک کیا بھی اثر نہیں ہوگا، جن کا بھی، جادو کا، شیطان کا۔ اسی طرح آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھو، شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھو۔ ظہر میں، عصر میں، عشاء میں ایک بار پڑھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جادو سے، جن سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح میں 100 مرتبہ پڑھو، ساتھ میں 100، رات میں، شام میں 100 مرتبہ پڑھو، جن کا، جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سب کیا ہے، پریکاشن، نہیں ہوتا اثر۔ کسی دن بھول گئے تو ہو جاتا اثر، کبھی کبھی ایسا ہوتا، شیطان انتظار میں رہتا اس کے اوپر کب کرنا، کیا کرنا۔ کسی دن بھول گئے، کچھ بھی ہوا، غفلت ہو گئی، کیا بھی غلط کام کر دیا، شیطان پکڑتا۔ ورنہ ان سب دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ لیکن ان سب دعاؤں کے ساتھ دینی زندگی، حرام سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا، ناجائز کمائی سے بچنا، گالی دینے سے بچنا، غصے سے بچنا، حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا۔ دینی زندگی گزارنے والوں کو شیطان کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوگا 100 میں 1% 2% ہوگا، ورنہ 98-95% شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ صاحب آدمی کو پہلے سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے تو پوری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لیٹرین میں شیطان جن زیادہ رہتے ہیں، لہٰذا لیٹرین کو جاتے ہیں دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ورنہ شیطان جو ہے لیٹرین میں کیا کیا خیالات ڈالتے رہتا ہے، بہت سارے خیالات، غلط گندے خیالات، جلدی نکلتے بھی نہیں، لیٹرین میں بیٹھے رہتے، سوچتے رہتے، فلاں کرتے رہتے، کیلکولیشن کرتے، بزنس کرتے، سب لیٹرین میں کرتے رہتے، لہٰذا لیٹرین میں بھی شیطان رہتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی جب ملتے ہیں تو تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صحبت کے وقت بھی دعا کرو، دعا کریں گے بچہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ نیک اور صالح بچہ ہوگا۔ ویسے ٹائم میں دعا بھی نہیں کیے، ہو سکتا ہے کہ شیطان کا اثر اس پر ہو جائے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بول کر کھائے تو شیطان تمہارے کھانے میں پارٹنر نہیں بن سکتا۔ بسم اللہ بولے بغیر کھانا شروع کر دیے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ کھاتے رہتا ہے۔ گھر کے اندر بسم اللہ بول کر گئے تو گھر کے اندر شیطان نہیں آتا ہے، بسم اللہ بولے بغیر گھر کے اندر چلے گئے تو گھر میں شیطان بھی آ جاتا ہے۔ ایسا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے بہت ساری باتیں، دعائیں بتائے ہیں۔ یہ سب پریکاشن، ایسا رہا تو الحمدللہ مسلمان کو فکر ہی نہیں، اس کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ جو لوگ دینی زندگی نہیں گزارتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعاؤں کو یاد کریں، دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی پاک ہوگی۔ تو یہ آدمی کیا کرتا ہے، جادوگر، جادو کر کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے اور وہ بڑھتے جاتی ہے۔ جتنا جادو پرانا ہوتا ہے اتنا اس کا اثر بڑھتے جاتا ہے، جتنا جلدی علاج ہوتا ہے اتنی جلدی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو علاج کرنے والے کچھ تو غلط لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی دعاؤں سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا علاج کرنے کے واسطے جب جائے یا جادو کرنے کے واسطے گئے، جادو کرنا حرام ہے، پھر بھی کچھ لوگ جاتے ہیں تو ان کی بات تو جانے دو، وہ حرام کا کام کرتے ہیں۔ علاج کرنے کے واسطے گئے نا، جب وہ بولا
کہ صاحب تمہارے امی کا نام کیا، تمہارا نام کیا ہے، وہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی غلط ہے یا جادوگر ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب جو آدمی آتا ہے علاج کرنے کے لیے، نیک بندہ، اللہ کا بندہ، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میری مدد فرما، اس کے اثر کو دور کر. یہ سب کرنے کے بعد خود بھی وضو کرتا ہے. جس کو دعا پڑھنی ہے اس سے بھی کہتا ہے تم بھی وضو کر کے آؤ. اب اس کے بعد تعویذ باندھا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینکتا ہے. اس کے روم کے اندر کچھ غلط چیزیں، فوٹو یہ وہ سب اٹھا کے پھینکتا ہے. یہ سب نہیں رہنا. بلو فلم دیکھنے والے بھی رہتے ہیں، وہ سب CD اٹھا کے پھینکتا ہے. صاحب یہ سب رہا تو شیطان کو تمہارے گھر میں رکھے جاتا. پوری چیزیں کر کے اس کے اوپر مرد اگر ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کے یا بال پکڑ کے یا کچھ بھی نہیں، کان کے پاس دعا پڑتا ہے. اس کے بعد فوراً وہ شیطان جو اس کے اوپر ہے نا، جادوگر جو بھیج کے رکھا، وہ شیطان آتا ہے. بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. بے ہوش ہو کے جب اس سے بات کرے تو بات کرتا ہے. مرد رہتا ہے تو اس کے اوپر عورت رہتی ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے. اس کی آواز پوری چینج ہو جاتی ہے، لیڈی کی آواز آتی ہے. تمل نہیں جانتا لیکن تمل میں بات کرتا. ہاں سمجھ جائیں صاحب شیطان ہے یہ. اس کے بعد اس سے بات کرتے ہیں. تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آؤ، مسلمان ہو، کافر ہو، کیا ہو، سب اس سے باتیں ہوتی ہیں. ہوتا ویسے ٹائم میں اگر دعا کرنے والا پوچھے کون جادو کرے، فوراً نام دیتا، ساس کا، سسرے کا، بھائی کا، ماں کا، رشتہ دار کا. حالانکہ وہ جادو نہیں کیے رہیں گے، دشمنی ڈالنے کے واسطے وہ جو بے ہوشی میں نام بتا دیتے ہیں. اب ان کی دشمنی وہاں سے شروع ہو جاتی. انہیں جادو کری، انہیں جادو کرا. شیطان کی بات کبھی نہیں ماننا. اس لیے پوچھنا بھی نہیں کون جادو کیے. علاج کرنے والے کو چاہیے دعا پڑھتے رہتے ہیں تو شیطان کا اثرات شروع ہوتے ہیں. اب شیطان کا اثرات شروع ہوتے ہیں، اگرنا، ٹوننا، گالی دینا، کبھی تھوکنا، کبھی مارنا، کبھی کیا ہوتا سب کرنے کی کوشش کرتا. بس دعا کرتے رہے، دعا پڑھتے رہتے ہیں تو شیطان کہتا ہے صاحب میں 3 دن کے بعد جاؤں گا، میں 2 دن کے بعد جاؤں گا، نہیں تو فلاں جانور کاٹ تو چلے جاؤں گا، مجھے فلاں کھانا لا کر دو، کھا کر چلے. سب کیا بولنا شیطان بولتے رہتا ہے، لیکن اس کی بات کوئی مانتے نہیں. دعا پڑھتے رہتے ہیں، اثر ہوتا ہے تو شیطان کبھی نکل جاتا ہے، کبھی 2 دن، 3 دن، کبھی 1 مہینہ، کبھی 40 دن، کبھی 45 دن ایسا لیتے رہتا ہے. ان کو کیسٹ سناتے رہتے ہیں. کوئی شیطان ایسا رہتا ہے کہ صاحب ہرگز نہیں جاؤں گا، کیا کرتے دیکھیں گے. ویسے ٹائم میں مارنا بھی پڑتا ہے. کوئی ڈنڈا لیے، کوئی چھڑی لیے، کوئی جوتا لیے، مارتے ہیں بری طرح. وہ مار شیطان کو پڑتی. جن کو اوپر شیطان ہے، جادو ہے، ان کو نہیں پڑتی. اس لیے کہ اس کے بعد پوچھے کیا اتنا مارے نا، کون مارے، کب مارے، نہیں نا، کیا مارے نہیں نا، ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. وہ پورے شیطان کو مار پڑتے ہیں. 100 مرتبے، 50 مرتبے، اس سے زیادہ بھی کبھی کبھی مارنا پڑتا ہے. اس طرح علاج کرتے ہیں میرے بھائی، جب چل کر وہ شیطان جاتا ہے، ورنہ تو شیطان کے اثرات اس پر رہتے ہیں. جب ایسا ہو جائے تو اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس کے اوپر سے جادو گیا، شیطان گیا، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دینی زندگی گزارنا چاہیے. کبھی ایک شیطان رہتے ہیں، کبھی 2-3 شیطان رہتے ہیں. ایک گیا تو دوسرا. وہ کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے نا، ان کے اوپر آتا جادو کے ذریعے. اس کو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی ہے. لوٹتا پڑتا، معافی چاہتا، چھوڑ ڈالو، میں آپ سے رہتا نہیں، چلے جاتا ہوں. پڑھو کو تکلیف ہوتی، مجھے کان میں درد ہوتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی. کیا بھی نہیں، خالی پڑھتے. لیکن پڑھنے کی وجہ سے اتنا تڑپتے وہ لوگ. مارے تو اور زیادہ تڑپتے. لیکن کیا ہوتا ہے، چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتے نا، وہ جو بڑا لیڈر رہتا ہے نا، تلیور، انہیں اور زیادہ مارتا. جاؤ اس کے پاس رہو، اسے ستا. اس واسطے شیطان جلدی نکلتا نہیں، ان کے اوپر پڑے رہتا. کتنا مار کھائے تو بھی جاتا نہیں، کہ تو انہیں اس کے پاس گئے تو اور زیادہ مار کھانا پڑتا. تو شیطان کے جادو کے اثرات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی. تو لہٰذا آدمی کے اوپر جو شیطان سوارا کرایا جاتا ہے جادوگروں کے ذریعے، وہ دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ چلا جاتا ہے. لیکن میں نے کہا زندگی بھی اس کے بعد نیک ہو جانی، پاک ہو جانی چاہیے. کبھی گھروں میں بھی شیطان رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یہاں چیز رکھے رات میں، وہاں پڑی رہتی، فلاں چیز رہتی، وہاں پڑی رہتی. کبھی آ کر دروازہ مارتا، دیکھے تو کوئی نہیں رہتے. بھی آ کر بلاتا، ادھر آؤ ادھر آؤ، جا کر دیکھ کون بھی نہیں رہتے. ایسا مختلف چیزیں ہوتی ہیں. شیطان پریشان کرتا. یہ کبھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے،
کبھی شیطان گھر میں رہتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے سے پہلے 3 کام کرو. اس زمانے میں تیل کا چراغ جلتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چراغ بجھا دو. وہ چراغ چوبا کھینچ لگ جا کان تو لگایا تو پورا گھر جل جائیں گا. پتے کے گھرانہ پرانے زمانے سب تو چراغ بھی کیا بتی کا چراغ بجھاؤ. بسم اللہ بول کر لاک کرو دروازہ. خالی لاک نہیں کرنا, بسم اللہ پڑھنا اور لاک کرنا. کھانے پینے کی کیا بھی چیز رہی تو اسے چھپا کر رکھنا, کھلے برتن میں نہیں رکھنا. اس میں مصیبت آتی, شیطان کھاتا کچھ بھی ہوتا. وہ بھی بسم اللہ بول کر برتن بند کرنا. کیا بھی نہیں ملا اس کو اوپر بند کرنے کے واسطے لکڑی رکھ ڈالو اس کے اوپر بسم اللہ بول کر. شیطان اس برتن کو کھول نہیں سکتا. یہ ایک بسم اللہ پڑھ کر جو دعا کر کے دروازہ بند کرے وہ دروازہ کھول نہیں سکتا. اور چراغ لے جا کر چوبا نہیں جلا سکتا گھر کو. پیارے رسول دیکھیے کیسے نصیحت فرماتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا 3 دن اگر آمن الرسول پڑھیں گے کسی گھر میں وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. 40 دن سورہ بقرہ پڑھے کسی گھر میں, اس گھر میں شیطان کے اثرات نہیں رہیں گے. تو گھروں میں بھی شیطان کے اثرات رہتے ہیں. بعض شیطان ایسے رہتے ہیں, جن رہتے ہیں نیک رہتے ہیں گھروں میں بس جاتے, وہ لوگ نہیں جاتے. آپ پڑھے تو باقاعدہ آ کر بولتے دیکھو ہمیں کچھ ستاتے نہیں آپ کو, آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے. اس گھر سے بھگانے کی کوشش کریں گے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے, ہم تم کو بھی ستائیں گے. نیک لوگ بھی رہتے ہیں گھروں میں بعض مرتبہ, اگر ہم کو نہیں ستاتے ہیں پڑے رہیں گے, ہم کو اس سے کچھ نہیں کرنا ہے. جو شیطان ہم کو ستاتا ہے اس کو گھر سے بھگانا ہے. تو لہٰذا گھروں کے اندر بھی اس طرح کی بات کبھی کبھی شیطان کی ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اس کا بھی خیال کرے, سورہ بقرہ پڑھے. ان چیزوں سے شیطان گھروں سے بھی چلا جاتا ہے, جسم سے بھی چلے جاتا ہے. تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے, بعض دکان والے کو بہت غصہ آتا, میری دکان میں اتنا ہے مال کون بھی لیتا ہے, نہیں اس کی دکان میں کیوں لیتا. وہی جادوگر سے جا کر مدد لیتے. وہ لا کر کیا کرتا, کبھی تو کوئی دفن کر دیتا, زمین میں گاڑ دیتا, نہیں تو ایسا جادو کرتا وہ دکان کو دیکھتے نفرت ہو جاتی کہ ابھی اچھا نہیں, سب چیزیں غلیظ معلوم ہوتے, دوسرے دکان میں خریدنا شروع کرتے. یہ سب ایسا ہوتا ہے. بزنس میں ڈالتے ہیں, میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں, بیوپار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میاں بیوی میں جو جدائی ڈالتے ہیں اس بھی کئی قسمیں ہیں. یہ قسم تو یہ کہ اچھا ہیلتھی رہتا آدمی, لیکن بیوی سے سیکسول ریلیشن صحبت کرنے نہیں ہوتا, ویسا بھی ایک جادو ہوتا. اچھا تندرست رہتا ہے. ہمارے پیارے رسول کو بھی ایسے ہوا, کبھی کبھی صحبت میں پریشانی ہوتی تھی, تو ایسے بھی شیطان جو ہے جادو کے ذریعے ایسے بھی اثر ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کو عام طور پر پیٹھ کے نیچے حصے میں درد رہتا, جادو کی علامت پہچاننے کے واسطے. ایسے بھی ہوتا ہے. ان کو سمجھ جانا کہ صاحب ان پر کوئی جادو کیا ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے. کبھی بچے نہیں ہونا, اس کے لیے بھی جدائی ڈالتے ہیں. جیسے کوئی ہے صاحب انہوں مر گئے, پورا حصہ بھائی بہن کو آئیں گا, ان کے بچے ہو گئے تو بچے چلے جائیں گا نا. یہ بھائی بہن کیا کرتے, بھائی کے اوپر جادو کر دیتے, بچے نہیں ہونا, تو بچے بھی نہیں ہوتے بعض مرتبہ. وہ شیطان کے اثرات سے بھی نہیں ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ صاحب جو سیکسول ریلیشن کے وقت صحبت کے وقت ان کی جو منی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ملین وہ جراثیم ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بچہ ہوتا. وہ جو فورس کے ساتھ پانی آتا ہے, منی آتی ہے, اس کو شیطان ذرا سا جو ہے دبا دیتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, وہ فورس ختم ہو جاتا ہے, بچے ہی نہیں ہوتے. ایسے بھی ہوتا ہے. لہٰذا بچے نہیں ہوئے تو بھی دعا سے بھی علاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کے پاس علاج کیا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے باوجود بچے نہیں ہوتے ہیں تو اس کا علاج ایسے بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا بچے نہیں ہونے کے واسطے, میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے واسطے, صحبت نہیں کرنا اس کے واسطے, بیوپار میں نقصان ہو جانا اس کے واسطے, بہت ساری چیزوں کے واسطے جادو کرتے ہیں میرے بھائی. اور یہ سب شیطان کی مدد سے کرتے ہیں. کوئی اچھا کام نہیں, یہ سب خبیث کام ہے, برا کام ہے. جادو سیکھنا حرام ہے. جادو کا توڑ سیکھنا یہ سب اس زمانے میں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ رات دن فون آتے رہتا, ایسا ہوتا ویسا ہوتا.
اس میں جادو کا اثر 50% رہے گا، وہم کا اثر زیادہ رہتا ہے۔ لیڈیز کو عام طور پر وہم گھابرا ہے، کیا گھابرا ہے بھائی؟ کوئی گھابرا نہیں رہتا ہے، دل کمزور رہتا ہے، ذرا اچھے وٹامنس کھائیں گے تو انشاءاللہ گھابرا کچھ نہیں رہتا ہے۔ بہت سارے عورتیں اسی اندھیرے میں 4 قدم جانے، ہاں اندھیرا ہے میں جاتی نہیں، ارے کیا ہے؟ میں تو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ کہ 47 دیا ہے، شیطان کے پاس خالی لکڑی ہے، دعا کر کے جائیں گے تو کوئی شیطان کچھ نہیں کرے گا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گئے اندھیرے میں۔ وہم ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج لقمان علیہ السلام کے پاس بھی نہیں رہتا تھا، سوچتے ایسی بیماری بڑھ جاتی ہے، وہم بڑھ جاتا ہے۔ اندھیرے میں رہتے، آنکھ کھلتے ہی سامنے کی نظر ایسا رہتا، ابھی ذرا دیکھے تو ڈراؤنا ہوتا، ابھی ذرا دیکھے تو بڑا ہوتا، ابھی ذرا سامنے چیخ ڈالتے، کیا ہوا؟ کون کی حالت ہوتا سامنے ویسا تھا، کیا بھی نہیں، وہم۔ عورتوں کو ایسا بہت ہوتا، یہ سب وہم کی بیماریاں بھی بہت سے رہتے ہیں، انہیں جادو سمجھ جاتے، کچھ نہیں۔ اس لیے دینی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچاتا ہے۔ جادو کیسے کرتے ہیں یہ بتا دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک پوٹلی میں رکھ کے کسی جگہ گاڑ دیتے ہیں، وہ گاڑ دیتے ہیں۔ کبھی کیا کرتے ہیں، پلا دیتے ہیں، جادو کر کے دعا پڑھ کے منتر پڑھ کے شیطان کا وہ پلا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پیٹ میں درد رہتا، فلاں رہتا، دعا کرتے وقت تڑپتے، پیٹ میں درد ہوتا، پانی پلاتے دعا کر کے، پیٹ میں پلا رہے تو خے ہو جاتی، فوراً نہیں ہوتی، 1 دن کے بعد ہوتی، 2 دن کے بعد ہوتی، نہیں تو فوراً بھی ہو جاتی اگر نیا جادو ہے۔ کالی لال قے، بدبو والی، جادو نکل گیا الحمدللہ۔ کبھی وہ پوٹلی رہتی، کہیں لے جا کے دفن کرتے تو اس کے اندر وہ بال کنگھی کپڑا پڑا رہتا ہے، لے جا کر کسی جگہ گاڑ دیتے، وہ شیطان اس کی حفاظت کرتے رہتا۔ وہ جب تک جادو کا اثر رہتا شیطان ستاتے رہتا ہے اس کو۔ اب وہ جب جادو دعا پڑھنے سے شیطان اس کے اوپر آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بتا جادو کہاں ہے؟ وہ بولتا گھر میں فلاں کونے میں گاڑ کو ہیں، پورا گھر کھود دیتے بھی کیا بھی نہیں رہتا، جھوٹ بولتا، وہ جگہ بتاتا نہیں جلدی کہاں گاڑ کر رکھے ہیں، دھوکہ دیتا، بہت جھوٹ بولتا۔ کبھی کبھی صحیح بول دیتا، گاڑ کر دیکھے تو کھود کر دیتے کوئی سے کچھ ملتی، وہ لیے پانی میں ڈالے، دعا پڑھے، لے جا کے کہیں پھینک دیے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا۔ یہ سب سے ایزی طریقہ یہی صاحب، یا تو قے ہو جائے، نہیں تو وہ پوٹلی میں جو جادو کر کے رکھے ہیں، گھاٹی ڈال کے رکھے ہیں، یہ کہ گھاٹی ڈالتے پڑھتے، یہ کہ گھاٹی ڈالتے پڑھتے، وہ سب شیطانی علاج، شیطان کا طریقہ ویسا کر کے رکھتے ہیں۔ تو سب سے آسان علاج یہی کہ یہ تو پوٹلی مل جائے یا پھر ان کے پیٹ سے قے ہو جائے تو جادو کا اثر الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے جادو کا توڑ کرتے ہیں، پھر اور جادو کرتا، اس لیے علاج کرنے والے پبلسٹی کرنا نہیں، میں فلاں آدمی کا علاج کر لوں گا، بھائی فلاں آدمی میرے پاس آنے والے ہیں، بولنا نہیں کسی سے۔ تو لہٰذا علاج کرنے والے ایسے نیک رہتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں۔ عورت کا علاج کرتے وقت مرد کو بہت خیال رکھنا۔ کوئی بھی جاتے ہیں عورت کو لے کے، یہ سب ہرے کپڑے والے کالے کپڑے والے علاج شروع کر دیتے، اندر کمرے میں بلا کر گئے، کچھ بھی شیطان سے کر کے اسے ٹھیک کر دیتے۔ ایک نیک آدمی عورت سے کہے گا کہ تم مرد کے ساتھ آؤ گی تو علاج کریں گے، تنہا ہے تو نہیں۔ اور سب عورت کو پبلک میں بیٹھا کر علاج نہیں کرنا، کمرے میں بیٹھا کر اس کا شوہر یا اس کے ماں باپ دادا ایسے کوئی بھی ہوں تو ان کے ساتھ ہی علاج کرنا۔ عورت کے اوپر بھول کر بھی ہاتھ نہیں رکھنا، محرم رہی تو ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا ٹھیک ہے، ماں خالہ پھوپھی، غیر عورت جس کو غیر محرم کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں رکھنا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، پورا ڈریس اس کو پہنا کے علاج کرتے ہیں، اثر ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، اثر ہوتا ہے۔ جیسے جادو ہے ویسے نظر بھی ہے میرے بھائی، اور نظر جادو سے بھی خراب ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے آنکھ میں اثر ہوتا ہے، کسی کو دیکھیں تو فوراً بیمار پڑ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کو گئے کچھ لوگ صحابہ،
ایک صاحب ہی کیا کہ نہانے کے واسطے ذرا پانی لے کر ایک جگہ جا کر بیٹھ کر نہائے، اور ایک آدمی مسلمان انہوں بھی دیکھ کر بولے کیا خوبصورت ہے بھائی، انڈے کے جیسا ہے جب اس کے جسم، ایسا خوبصورت جسم میں دیکھا نہیں نا، ایک دم انڈے کے جیسا ہے نا، ایسا بولتے تھے. انہوں نہاتے نہاتے گر گئے. صاحب آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اللہ کے رسول انہوں نہاتے نہاتے گر گئے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا کیسا نہائے بھائی؟ ایسا نہائے انہوں کپڑا نکال کر جسے نہاتے ویسے نہائے. بولے کون دیکھے ان کو؟ کئی لوگ دیکھے، البتہ یہ ایک آدمی ان کو بولے ایسا انڈے کے جیسے جسم نا، میں دیکھا نہیں نا، اتنا خوبصورت ہے نا ایسا. ہاں بلاؤ بھی ان کو، بلاؤ. بولے ان کو بلائے. کیا جی تم بولے کیا ایسا؟ ماشاء اللہ نہیں بولے، الحمدللہ نہیں بولتے، کیا بھی نہیں بولے، خالی ایسا بولے. اللہ کے رسول ان کو ڈانٹ کر بولے پانی لاؤ جی. پانی لا کر وضو کرائے ان کو. وضو کرا کے پھر جو ہے ان کے فلاں پیشاب کی جگہ سے بھی تھوڑا ان کو نالا جیسا آدھا باڑی نالا ایسا سب پانی جمع کر لیے. تھوڑا پانی 1-2 لیٹر. وہ جو آدمی بے ہوش پڑے تھے نا وہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے اوپر ڈالے، اٹھ گئے. نظر لگ گئی ان کو. نظر سے اتنا اثر ہوتا ہے. نظر سے جادو کے جھوٹے کام بھی کرتے ہیں. اب یہ گھر میں کرایہ دار ہیں، ان کو زبردستی نکالے تمہیں، نہیں بھئی جاؤ گھر کو. آخر میں جا کر بولتے ہوئے تھے کیا کہ بھی تمہیں اللہ کی مہربانی ہم نے نکالے. 3 سال سے مجھے ستا لگ تھا بھئی وہ روم میں، چھوٹا روم میں نہیں، وہ ایک آدمی سوئے تو بھی باہر لگ ڈالتا تھا. اب گھر والے نہیں بھی تمہیں چھڑے جاؤ، جھوٹ کچھ بھی رہتا نہیں، شیطان تن. انہوں ٹیننٹ کو خالی کرتے نہیں، وہ کہتے بھی پبلک اسٹیکر کو چلے جاتا، گھر سے نکالے نہیں، بول ڈالتا کیا بھئی شیطان 3 سال ستایا بھئی، گھر چھوڑ ڈالے ابھی میں کیا کہ کر کو دیکھا ہاں ملائیں گے سب، بولا کیا بھی ہوا نہیں. ایسا کچھ بھی غلط بول کر بھی چلے جاتے. اب انہوں گھر والے پریشان. 5,000 روپے کرایہ تھا، 3,000 کو بھی لیتے نہیں. ارے شیطان ہے کہتے وہ گھر میں نہ کہو، حالانکہ جھوٹی بات. ایسا ہوتا ہے، یہ سب کام کر کے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو لہٰذا نظر لگانے کا بھی ایسا مسئلہ رہتا ہے. ایک دکان ہے اچھی چلک ہے، اسے بولتے بھائی دیکھو میری دکان بڑی کرنا ہے، جیسے سرونا اسٹور والا منگتا ہے، کون بھی دیے نہیں دکان کیا کرتا ہے، انہیں بڑے کسی جادوگر کو بلا لگاتے ہیں نظر والا کو. انہیں دکان کو دیکھ کر ایسا ویسا کرتا نہیں. اس دن سے بیپاری ختم. انہیں 3 لاکھ کو منگیا، دکان دیا نہیں نا، دوسرے دن آتا ہے 1 لاکھ کچھ لے لو بھی جان دے، نظر لگا دے لا انہیں. کوئی بھی ایک آدمی ویسا کچھ خاص لوگ رہتے ہیں نظر لگانے والے، ان کو بلا کر وہ دکان میں 5 منٹ بیٹھا ڈالے، کچھ بھی خرید ڈالے، اس دن سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے وہاں. وہ بھی ایک جادو کی طرح نظر بد بھی ہوتی ہے. نظر بد ہوتی ہے، نظر لگتی ہے، اس کی دعا بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. جاہلیت میں کیا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی بہت سارے مسلمان کرتے، بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی، بچوں کو سب بناؤ سنگار کر کر یہ کالا بوٹ لگا ڈالتے. مسلمان عورتیں بھی کرتے ہی، بچے کو اچھا سب کر ڈال کو نظر لگ جائیں گے نا اگر کو، کلے کے اوپر پیشانی کے پاس کہتے بھی یہ کالا لگا، لگی تو جا کو کالے میں نظر لگنا، نظر لگتی نہیں. یہ گمراہی، اس سے سب کچھ ہوتا نہیں. جیسے بلڈنگ بنتے ہو تو کدو لگا دیتے، اس کے اوپر ایک ڈراؤنا چہرہ بنا ڈالتے، صاحب دینا. سب جاہلوں کا طریقہ، کافروں کا طریقہ. یہ جاہلیت میں ایسا بوٹ لگاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب نظر بد دور نہیں ہوتی، دعا پڑھنے سے نظر چلے جاتی ہے. بچوں کے واسطے دعا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو دعا پڑھتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. میرے نواسو، میں تم دونوں کو اللہ کی حفاظت بنتا ہوں، نظر بد سے، شیطان سے، بری طاقتوں سے. ایسا پڑھ کر پھونکتے تھے. بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اسحاق علیہ السلام کو ایسی دعا کرے ہیں. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچپنے میں مکے کو آگے نا، ابراہیم اسحاق علیہ السلام وہاں تھے، ان کے واسطے بھی دعا کرے، ان کے واسطے بھی دعا کرے. حدیث میں ایسا آیا. تو یہ دعا پڑھنے سے بچوں کو نظر نہیں لگتی ہے، اگر نظر لگی ہے تو نظر دور ہو جاتی ہے.
بچے پیتے نہیں، کھاتے نہیں، دبلے ہو جاتے، ایسا بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ چھوٹے بچوں کو صبح میں اور شام میں یہ دعا پڑھا دیں گے، اعوذ کی، بچی ہے تو اعوذ کی، بچہ ہے تو اعوذ کا بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کے پڑھنے سے نظر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا نظر ہے اور نظر کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن لوگ معلوم نہیں ہوتا ہے نظر، اس لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ دعا، نظر کی دعا بھی کرانی چاہیے، خاص کر بچوں کے لیے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں مغرب کے ٹائم بچوں کو 1 گھنٹہ گھر میں رکھنا، گلی میں لانا ٹہلانا نہیں کرنا۔ اس وقت شیطان ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، بچوں کو شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم میں بچوں کو گھروں میں رکھنا چاہیے، اور اگر باہر بھی لے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ضرورت سے جانا ہے، سفر ہے، بچوں کو دعا کر کے باہر لے جانا چاہیے۔ بڑوں سے زیادہ بچوں کو اثر ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پر عورتوں کو کیا بھی ہو جائے فوراً شیطان کا خیال آتا ہے، فوراً جادو کا خیال آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے عورتوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے ہسٹیریا کی بیماری۔ جن لڑکیوں کو ماہواری برابر نہیں ہوتی ہے، ایسے بعض لڑکیوں کو ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے۔ اچھا رہیں گے، کیا طبی غم کی خبر سنے، کچھ بھی ہوا، اچانک بے ہوش ہو جائیں گے۔ بے ہوش ہوتی منہ سے سب کف نکلنا شروع ہو جائے گا، آنکھیں سب ایسے کہتے بھی ہو جاتے، نہیں تو آنکھیں بند کر لیتے۔ ویسے ٹائم میں ذرا غیب کی باتیں بھی کرتے، یہ ہوگا وہ ہوگا، گھر میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ انہوں کیا کیا سوچے تھے نہیں، وہ سب ان کے منہ سے نکلتا۔ گھر والے سب پریشان ہو جاتے، شیطان پکڑ لیا ہماری بچی کو، عامر صاحب کو بلاؤ، جلدی بلاؤ فلاں۔ کیا ابھی شیطان بھی نہیں، جن بھی نہیں، جادو بھی نہیں، ہسٹیریا۔ ان کے رحم کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انکاشیس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر آتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ کمپلیکس انجیکشن دے دیتا ہے، جو انجیکشن دیتے اٹھ کو بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا تمہیں ایسا بات کر لگتا ہے نا، میں کب کری، کون بولے سو، ایسا۔ شیطان نہیں، کچھ بھی نہیں، ہسٹیریا کی بیماری۔ ایسے بہت ہوتا ہے، جوان لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ 95% لڑکیوں کو ہسٹیریا ہوتی ہے، 5% مردوں کو بھی ہسٹیریا ہو جاتا ہے، بہت ریئر۔ لیکن لیڈیز کو، بہت ساری لیڈیز کو ایسا ہسٹیریا ہوتا ہے۔ لہٰذا علاج کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، دعا کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ نظر بد کی کا جادو ہو، نظر بد کی وجہ سے زندگی پر اثر ہو یا جادو کی وجہ سے ہو، ہم کو اپنا ایمان برباد نہیں کرنا ہے، کبھی یہ غلط لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ کوشش کریں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں، ورنہ آپ خود بھی وہ دعا کرتے رہیں گے اللہ سے، اللہ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا۔ بعض مرد عورت کرتے، کیا حضرت ہمیں کتنے دن سے دعا پڑھتے ہو، جاتا نہیں نا۔ ہر آدمی دعا پڑھے تو ہوتا نہیں۔ بعض لوگ انگلش معلوم نہیں، انگلش پیپر لے کر الٹا پڑھ لکھ رہتے ہیں، کیا بھی الٹا پڑھ لکھے نا، ہاں نہیں بھی چپ کے دیکھ لگتا اور بولتے رہتے۔ ویسا علاج کرنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں، دعا الٹا سیدھا پڑھ لگ رہے تو اثر ہوتا کیا؟ سب آدمی کرے تو ہوتا نہیں۔ اس کے واسطے علاج کا طریقہ سیکھنا چاہیے، دعائیں سیکھنا چاہیے، ان کا معنی سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ اثر ہوتا ہے۔ بعض نیک لوگوں کو بھی اثر کب ہو جاتا ہے، غصہ حد سے زیادہ آ گیا تو شیطان فوراً اثر کرتا ہے۔ مایوسی ہو گئے اللہ کی رحمت سے، جب بھی شیطان فوراً اثر کرتا ہے۔ حسد ہے کسی پر، تب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ویسے سارے ٹائم جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کرتے ہی دوسرے دن نہیں ہو جاتا، جادو کر کے 6 مہینے کے بعد بھی ہوتا۔ وہ شیطان انسان میں داخل ہونے کے واسطے کوشش کرتا، ہوتا نہیں۔ دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، کبھی وقت ایسا رہتا ہے کہ دعا نہیں پڑھے، کسی کو گالی دیے، غصہ آ گیا، فلاں کیے، غلط کیے، ظلم کیے، وہی سے ٹائم میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا میں کہہ رہا تھا لیڈیز کے واسطے خصوصیت کے ساتھ کہ صاحب کبھی ہسٹیریا کی بیماری تھی، کبھی سفیدی کی بیماری ہوتی ہے، ویٹنس کی بیماری ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں کو جو ہڈی کا جیسے سمجھیے ایک طرح سے پوری ہڈیاں ان کے گل جاتی ہیں، جلدی شادی نہیں کر کے دیتے لڑکیوں کی۔ اب لڑکی کو شادی کی خواہش رہتی ہے، ہسٹیریا کی بیماری آتی ہے، نہیں تو اسے دوسری کوئی بیماری آتی ہے۔ ویسے ہی سوچتے سوچتے انہیں دیوانی پاگل کیسا ہو جاتی ہے،
درگاہ میں لے جا کو 3 دن بیٹھاتے ہیں، فلاں جگہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، شادی کر دے تو خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسٹیڈیا کی بیماریاں بھی 90% ایسا ہے، شادی کرتے بچے ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ بار بار وہ شیطان کی طرح رہتا ہے، انہیں بار بار عامل کے پاس لے جانا، اسے 500 روپے فیس دینا، 1000 روپے فیس دینا، کرتے رہتے ہیں، اصل علاج نہیں کرتے۔ لہٰذا زندگی میں کچھ بیماری کا اثر ہوتا ہے، کچھ جادو کا، جن کا اثر ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیڈیز کو چاہیے کہ باہر جاتے وقت خیال کریں، عطر لگا کے، سینٹ لگا کے، پھول لگا کے، یہ سب کر کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول نے بہت سخت منع کیا ہے کہ جو عورت کے اس طرح باہر جاتے وقت سینٹ لگا کے جاتی ہے، پھول لگا کے جاتی ہے، خوشبو لگا کے جاتی ہے، یہ عورت غلط ہے، اللہ کے پیارے رسول فرمائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اسلامی آداب کا خیال رکھیں۔ تو باتیں بہرحال بہت ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا اثر ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اثر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط لوگوں کے پاس جا کے اپنے اس کی کوشش نہ کریں، اپنے ایمان کو نہ بگاڑیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہم لوگ بھی جہاں تک ہو سکے گائیڈ کرتے ہیں، اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں تو ہم لوگ بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب یہ دعا پڑھو، فلاں کرو، ایسا کرو۔ کبھی کبھی کسی کو دعا بھی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ غلط لوگوں کے پاس جانے سے میرے بھائیوں آپ کا علاج غلط ہوگا، پریشانیاں بڑھیں گی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ دینی زندگی گزاریں گے تو وہ خود آپ کے لیے انشاءاللہ ہر چیز ہے، جن سے، شیطان سے، سب چیزوں سے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے آپ کی زندگی نیک ہو جائے شریعت کے مطابق تو انشاءاللہ وہ خود ہمارا علاج ہے۔ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا تو مزید باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں بچوں کے لیے ان کو صحیح دین کی بات سمجھانے کے لیے یہ شیطان، جن وغیرہ سے بچے ڈرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں 28 اپریل سے 13 مئی تک سمر اسلامک کورس رکھے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ آپ لوگ چاہیں تو اس میں آ سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں۔ یہاں 28 اپریل سے 13 مئی تک یہاں اسلامک سمر کورس شروع کیا جا رہا ہے، اردو میڈیم کے ذریعے۔ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیج سکتے ہیں، فارم دے کے داخلہ کرا سکتے ہیں۔ روزانہ یہ 10-15 دن بچے انشاءاللہ دین کی باتیں سیکھیں گے، ان کا عقیدہ بھی درست رہے گا اور انشاءاللہ زندگی کی بہت ساری پریشانیوں سے بچیں گے۔ تو بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ تو زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے غلط علاج نہیں کرنا چاہیے، صحیح علاج کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ کبھی علاج ڈاکٹر کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی دعا کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ دوا دعا دونوں استعمال کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ دوا کرے فائدہ نہیں ہوا، دعا بھی کرا کے دیکھ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی جن پر جادو ہوا ہے خواب نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، کتے نظر آتے ہیں، اور کبھی برے جانور نظر آتے ہیں۔ کبھی نیک عورت نمازی ہے، اپنے بچے کو مندر کو لے کر جاتے، سامی کے پاس دعا کراتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ سب جادو ہے۔ یہ میں مندر کو گئی، میں بچے کو لے جا کے سامی کے پاس دعا کرائی، ایسا خواب میں جو کہ بالکل غلط خراب خواب نظر آتے ہیں، اس سے بھی جادو کا پتہ چل جاتا ہے، بھئی یہ جادو ہے، علاج کرانا چاہیے۔ تو جادو پہچاننے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے خواب بھی ہے اور دعا پڑھنے کی وجہ سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ یہ سب بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال جتنا ہو سکا مختصر طور پر بتانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑا ٹاپک ہے، اس سلسلے میں پورے آیتیں پڑھ کر سنائیں گے تو اسی کے لیے ٹائم لگ جائے گا۔ پوری آیتیں نہیں پڑھائے، کچھ آیتیں نہیں بتا سکے، باقی آیتیں انشاءاللہ کبھی پرنٹ کر کے جو لوگ چاہتے ہیں ان کو دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ دینی زندگی گزاریے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، جن ہو، جادو ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں پر اس طرح کے اثرات ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اگر دین کی طرف رجوع جائیں گے تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں سے اور ہمارے سارے رشتہ داروں سے برے اثرات کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ جن کے، شیطان کے اثرات کو دور کریں۔ ہمیشہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کے بھی، ہمارے گھروں کو بھی، ہمارے کاروبار کو بھی، بیپار کو بھی اللہ تعالیٰ جادو کے اثر سے محفوظ رکھے، ہر جادو سے بچائے، ہر غلط کام سے بچائے۔ ہم کو جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔